وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان آئے گا۔ عام طور سے مسلمانوں میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا رواج اور رجحان ہے۔ زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کس پر ہے، کس کو دی جائے، کس مال پر زکوٰۃ ہے، مصرف زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ اور صدقے میں فرق کیا ہے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہوگی۔ اس وقت عرض کرنا ہے چونکہ رمضان سے پہلے عام طور سے آدمی زکوٰۃ کی تیاری کرتا ہے، اس تعلق سے ایک دو باتیں یہ عرض ہیں کہ مال کی مثال امت میں جس طریقے سے انسان کے جسم میں خون کی مثال ہوتی ہے، اسی طریقے سے مال کی مثال بھی ہے، اور مال ایک جسم میں خون کی طرح ہوتا ہے۔ انسان کے معاشرے میں مال کی بھی یہی حیثیت ہے، اگر خون نکل جائے تو بھی انسان مر جائے گا، مال اگر بالکل نہ ہو تو بھی کام کاج ٹھپ ہو جائے گا، سارا جو دین کا سسٹم اور نظام اور مساجد اور مکاتب مدارس یہ سب نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر خون کہیں پر ڈمپ ہو جائے، جم جائے تو بھی نقصان دہ ہے۔ تو اگر مال کہیں پر ڈمپ ہو جائے، کہیں پر رک جائے یا روک لیا جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام رکھا کہ مال کے اندر بھی روٹیشن ہوتا رہے، روٹیٹ ہو، اور آدمی اسے جمع کر کے نہ رکھے۔ دنیا میں بہت سے نظام آئے، کیپٹلزم کا نظام آیا، سوشلزم کا نظام آیا، کمیونزم کا نظام ہے، کہیں پر سرمایہ داری ہے، کہیں پر کمیونزم ہے کہ جو جتنا چاہے مال کو جمع کرے، کوئی اس کے ذمے کوئی ذمہ داریاں معاشرے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ سرکاری ٹیکس دے دے، لیکن باقاعدہ کوئی سماج کے لیے، کوئی ان کے یہاں مذہب کا یا ملک میں کوئی اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اور کہیں پر یہ ہے کہ سب بالکل برابر وہ چاہے زیادہ کمانے والا ہو چاہے کم کمانے والا ہو، سب کو برابر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں سسٹم اور نظام انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر ایک جگہ پر پیسہ رکے گا تو دوسرا بھوکوں مرے گا، مالدار ہوتا جائے گا، غریب ہوتا جائے گا۔ سماج میں جو مساوات ہونا چاہیے، جو اخوت اور ہمدردی، وہ بھی نہیں ہوگی۔ کچھ ہمیشہ غلام اور فقیر رہیں گے اور کچھ ہمیشہ آرام سے رہیں گے، اور سب کو برابر ملے، یہ بھی نظام صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر اللہ نے جو اس دنیا کے نظام کو بنایا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط، ایک کا کام دوسرے سے نکلتا ہے، تو چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی پیسے کا محتاج ہوتا ہے، کوئی کام کرانے کا محتاج ہوتا ہے، کوئی، تو پوری دنیا کا نظام اور سسٹم اس طرح چل رہا ہے۔ اگر سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا جائے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا، اور جن ملکوں نے اس کا تجربہ کیا وہ ملک بھی برباد ہوئے، ان کو اکنومی بھی برباد ہوئی۔ اسلام کے اندر یہ سسٹم ہے کہ بھائی ایک حد تک آدمی مال کو جمع کرے گا، اور اس کے بعد پھر اسے 2.5% اسے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اسلام نے سود، بیاج، انٹرسٹ اس کو بھی منع کیا ہے
کیونکہ انسان انسانیت سے بنا ہے، ہمدردی اس کے اندر ہونا چاہیے، اور سود کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی پیسے دے کر کے وہ زیادہ اسے چاہیے، اگلے کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ اپنا خون بیچ کر کے دے، اپنا گردہ بیچ کر کے دے، اپنی جان دے کر کے دے، اس سے لینا دینا نہیں، ہمیں تو جو ہم نے دیا ہے اس سے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے مضاربت رکھا تھا کہ اگر تمہیں دینا ہے کسی کو پیسہ تو مضاربت کی شکل میں دو، اس میں یہ ہوگا کہ نفع اور نقصان کے تم مالک ہوگے، وہ محنت کرے گا، تمہاری دعائیں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گی۔ کبھی بھی کوئی سود دینے والا آدمی مقروض کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا، لیکن جب کوئی آدمی اپنا مال تجارت کے لیے دیتا ہے نفع اور نقصان کے ساتھ، جس کو مضاربت شریعت میں کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے رات میں دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ میں نے فلانے کو رقم دی ہوئی ہے اور اس کو نقصان نہ ہونے پائے کیونکہ میری بھی نفع اس سے جڑی ہے، تو کاروبار وہ کر رہا ہے، دعائیں یہ کر رہا ہے۔ اس طرح بندہ ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس لیے شریعت نے انٹرسٹ کو، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور تجارت یا مضاربت یا قرض کے فضائل بیان کیے کہ آپ قرض دیں بغیر سودی یا تجارت کے لیے دیں، تاکہ ہر ایک انسان کا کام چل سکے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے۔ عام طور سے عربی میں لفظ صدقہ استعمال ہوتا ہے دونوں معنی میں، چنانچہ قرآن میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہاں زکوٰۃ کا بیان ہے لیکن لفظ صدقے کا استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کی تقسیم اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہے صدقہ واجبہ۔ ایسا صدقہ جو واجب ہے، جو 2.5% نکالا جاتا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، صدقے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر صدقہ نافلہ ہے جو یوں ہی بندے پر واجب ہوتا ہے، یعنی یوں ہی وہ دے دے، اس کے اوپر کوئی 2.5% کی لائبلٹی نہیں بنتی، اور وہ غریب آدمی بھی دے سکتا ہے، مالدار بھی دے سکتا ہے، اس کو صدقہ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ جو سال میں ایک بار ہوتا ہے، جس کی شرائط ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گی، جس کی شرائط ہیں کہ مال نامی ہو، تجارت کا مال ہو، بڑھنے والا مال ہو، آدمی کی ضرورت سے زائد ہو، اس میں 2.5% آدمی کو دینا ہے، سال میں ایک بار دینا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن الگ ہو جاتی ہے، اس کو عام طور سے زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے، یا صدقہ کہیں گے تو صدقہ واجبہ کہیں گے۔ اور یوں صدقہ عام طور سے جو ہوتا ہے وہ نفلی ہوتا ہے، آپ کبھی بھی دے دیں۔ ایک لفظ اور آتا ہے ہدیہ، گفٹ کرنا۔ صدقہ اور ہدیے میں کیا فرق ہے؟ عام طور سے جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس میں اللہ کی خوشنودی مقصد ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندے کا بھی کام نکلتا ہے، لیکن اصل فوکس، اصل زور، اصل جو یعنی پورا انسان کی توجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور ہدیہ اور گفٹ میں ہوتا ہے کہ بندے کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ بندہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا استاد ہے، ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہو، وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ بندے کی ضرورت پوری ہوئی اور اللہ کی رضا ہمیں مقصود ہے، اور گفٹ اور ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ جب کسی بندے کو خوش کرے گا آدمی تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ کا ایک خاندان، اللہ کا کنبہ، اللہ کا گھر، جس طریقے سے آدمی کا ایک کنبہ ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی کے گھر پر کوئی خرچ کرے، اس کے بچوں پر، تو وہ خوش ہوگا، تو اللہ کے کنبے پر، تمام انسانیت اللہ کا کنبہ، اللہ کا گھر ہے، اس پر اگر کوئی خرچ کرے گا تو اللہ کو خوشی ہوگی۔ تو اگر ہدیہ بھی دیا جائے جہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہم سے خوش ہو جائے، گفٹ میں، وہاں پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے، تو تھوڑا سا نیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ صدقے میں زیادہ فوکس اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، وہاں پر بھی بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن خوش ہونا فرق نہیں ہوتا، اصل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور گفٹ اور ہدیہ اور اس میں جو ہوتا ہے، اس میں اصل فوکس یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہم سے خوش ہو جائے، یہاں پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اب کہاں زیادہ ثواب ملے گا، کہاں کم، وہ تو انسان کی نیت پر ہے۔
کبھی صدقے پر زیادہ ثواب ہو جائے گا، کبھی ہدیے پر زیادہ ثواب ہوگا، وہ تو اللہ کی مرضی ہے جہاں جس کو زیادہ ثواب دے دے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ جو ہمارے لیے باقاعدہ سال میں ایک بار ہوتی ہے مالداروں پر، اس کے باقاعدہ ایک الگ ضابطے اور احکام ہیں، اور ایک ہے صدقہ جس کو ہم خیرات بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں، صدقہ خیرات۔ صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن عام طور سے جب مجمل یعنی مطلق بول دیا جاتا ہے تو اس سے عام طور سے یہ صدقہ عمومی مراد ہوتا ہے، صدقہ نافلہ جس کو صدقہ و خیرات کہتے ہیں اسی کو۔ اور ہدیہ جو آپ کے سامنے بھی بیان کیا گیا، اسی صدقے کو کبھی کبھی ہم امداد بھی کہہ دیتے ہیں۔ امداد بھی اسی کے ایک شق ہے، جسے کہا جائے کہ بھائی مسجد بن رہی، مسجد میں امداد کریے، یا مسجد میں آپ صدقہ دے دیے، بات ایک ہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ مصیبت آ گئی ہے، ارتھکویک آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، آپ امداد کریے، تو وہ امداد بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ امداد کے معنی مدد کرنا، صدقے میں بھی بندے کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو ہمارے معاشرے میں رائج تھے، وہ ہم نے آپ کو ہلکا پھلکا تعارف ان الفاظ کا کرا دیا۔ اب کون اس کی لمیٹیشن کیا ہے، زکوٰۃ کب دیں گے، کہاں دیں گے، صدقے کے کیا حدود ہیں، اسی طرح ہدیہ کہاں دینا، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے، وہ چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، امداد آپ کہہ لیں اسے، ہدیہ آپ کہہ لیں، ان تمام چیزوں پر نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جس طریقے سے بندہ کھیت میں دانہ ڈالتا ہے، اس سے کھیتی اگتی ہے، ایک دانے سے 100 دانے، پھر ان کے اندر اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی طریقے سے صدقے کی مثال بھی ہے کہ اس سے بھی آدمی کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور مثال اس طرح دی جائے گی کہ جو آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پہلے تو آپ مثال سمجھیے کہ جس طرح ایک کسان ہے، کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اسے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ ہل جوتتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر جب پودا اگاتا ہے تو پھر پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی نگرانی کرتا ہے، پھر اسے پروان چڑھاتا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ کھیتی حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کا معاملہ بھی ہے، صدقے میں بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کھیتی میں کیا ہے، دانہ آدمی کا اچھا ہو، اگر دانہ خراب ہوگا تو پھر وہ کھیتی کی جو اسے امید ہے وہ کھیتی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے صدقے میں مال حلال ہونا چاہیے، اگر حرام مال ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اسے وہ نیکیاں نہیں ملے گی۔ حالانکہ حرام مال کا مصرفی صدقہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال آ جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو صدقہ دے، لیکن ثواب کی نیت نہ رکھے۔ ٹھیک ہے اللہ دے دے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کریں گے، اس کو غریبوں کو دے دیں گے۔ تو اصل کیا ہے، صدقے میں، زکوٰۃ میں خاص طور سے مال حلال ہونا چاہیے، جیسے بیج بہتر ہو۔ اسی طریقے سے بیج کو کھیت میں ڈالے، اگر وہ نالے میں ڈال دے گا تو کھیتی نہیں اگے گی، آگ میں ڈال دے گا کھیتی نہیں اگے گی، یوں ہی پھینک دے گا تو کھیتی نہیں ہوگی، بلکہ باقاعدہ اسے کھیت میں ڈال کر کے اس کو پروان چڑھانا پڑے گا۔ ایسے ہی یہ جو آپ زکوٰۃ خاص طور سے دے رہے ہیں، یہ مصرف میں ہونا چاہیے، صدقہ بھی مصرف میں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک مصرف ہے، مصرف مانے جہاں خرچ کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مصرف ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ صدقات کہاں دے، فقراء کو، مساکین کو، جو مسافر ہوں ان کو، اور جب اسلامی حکومت تھی تو جو عاملین کام کیا کرتے تھے یا جو صدقہ وصول کیا کرتے تھے ان کو، اسی طرح مسافر ہو، اسی طرح اور بھی اس کے 8 مصارف تقریباً بیان کیے گئے ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو مصرف میں اگر آپ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر مصرف میں نہیں دیں گے، آپ نے زکوٰۃ دی، مالدار کو دے دی، زکوٰۃ دی
جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں دے دی، شوہر نے بیوی کو دے دیا، بیوی نے شوہر کو دے دیا، باپ نے بیٹے کو دے دیا، گھر کی چیز گھر کے اندر رہی۔ یا اسی طرح زکوٰۃ کے جو مصرف ہے کہ بھئی ہم مسلمان کو دیں، صدقہ نافلہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے اپنے حدود ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ ان کے مالدار سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر وترد الی فقرائہم، اور مسلمانوں کے مالداروں سے لے کے ان کے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے۔ زکوٰۃ میں کچھ حدود ہیں، تو اگر آپ نے مصرف کے علاوہ خرچ کیا تو وہ ضائع چلی جائے گی۔ جیسے آپ نے دانہ نالے میں پھینک دیا، کہیں اور ڈال دیا، تو کھیتی کی امید نہ رکھیے۔ ایسے ہی زکوٰۃ اگر غلط جگہ پر خرچ کر دی تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی، پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کچھ مثالیں بھی اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے کھیتی میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے دانہ ڈال دیا کھیت میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد سو گئے پڑ کے، پانی نہیں ڈالا، اس کی نگرانی نہیں کی، تو بھی متوقع کھیتی کی امید مت رکھیے۔ ایسے ہی آپ نے زکوٰۃ دی لیکن نیت صحیح نہیں ہے، ریاکاری آپ کے اندر آ گئی، دکھاوا آپ کے اندر آ گیا، احسان جتانا آپ کے اندر آ گیا، تو وہ صدقہ بھی ضائع چلا جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے بعد احسان مت جتانا کہ میں نے فلانے وقت میں دیا تھا بھول گئے، اتنے احسان فراموش ہو، ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا۔ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تم کسی کو ٹال جاؤ، اچھی بات کہہ دو، یا یہ کہ کوئی بہانہ بنا دو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کو صدقہ دو بعد میں احسان جتاؤ، کیونکہ آدمی کے دل پر زخم لگتا ہے۔ صدقہ ہو زکوٰۃ کسی کو بھی آپ دیں اور اس کو چتا دیں، اس کو بعد میں کبھی وقتاً فوقتاً سالوں گزرنے کے بعد اس کو یا اس کے بچوں کو آپ نے جتا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے جو تم دیتے ہی نہ، ٹال جاتے، کوئی بہانہ بنا دیتے، قول معروف، ایک بھلی کوئی بات کہہ دیتے، وہ مغفرت، یا کہتے بھائی ہم کو معاف کر دو، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقہ اور خیرات سے بہتر تھا جس کے بعد تم احسان جتاؤ۔ تو اس لیے نیت کا مخلص ہونا، خالص ہونا ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے کھیتی میں ہے دانہ بہتر ہو، کھیت میں ڈالا جائے، محنت کی جائے، اسی طریقے سے حلال مال ہو، مصرف میں خرچ کیا جائے اور نیت بہتر ہو، تب کہیں جا کر کے وہ صدقہ بنے گا۔ بہرحال یہ ہلکی پھلکی آپ کے سامنے جو تصویر آئی ابھی کھینچی گئی، وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد، ہیبہ، یہ جو بہت سے نام ہمارے سامنے ہیں، یہ اور مصرف کا ذکر آیا۔ اب آگے جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ مصارف کیا ہیں، حالانکہ ہلکا پھلکا اشارہ آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سال میں ہر سال ہے، اور کن کن مالوں کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اگر ایک مال میں زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو کیا دوبارہ اگر ہمارے پاس وہ پیسہ رکھا رہا تو دوبارہ اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی، یا یہ کہ ایک بار ہم نے دے دیا بس یہ کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ہمارے پاس زیورات ہیں، زکوٰۃ دے دی تو کیا اگلے سال پھر ان پر دینا پڑے گا، اور پھر زیورات ہیں کیش نہیں ہے تو پھر کیسے زکوٰۃ دیں؟ زیور عورت استعمال کرتی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے جو اور انشاءاللہ مسائل ہوں گے، چونکہ رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کبھی عورت کی شادی ہوئی، اس کو زیور ملے، اب شادی رمضان ہی میں تو نہیں ہوتی، کبھی رمضان سے پہلے شادی ہوئی، کبھی رمضان کے بعد شادی ہوئی، اب وہ اپنا کیلکولیشن کیسے رکھے، اپنا حساب کتاب کیسے رکھے؟ بہت سی عورتیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاند کی بجائے سورج کی تاریخ سے، انگریزی تاریخ سے حساب بناتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کم ہو جائے گا، 30 سال میں 1 سال گھٹ جائے گی، بھائی 30 سال میں 1 سال کم ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی سورج یعنی انگریزی تاریخ سے زکوٰۃ نکالے گا تو ظاہر بات ہے کہ 30 سال میں اس نے 1 سال کی زکوٰۃ مار دی، 1 سال کی زکوٰۃ اس کی نہیں نکل پائی، تو اب چاند سے نکالنا ہے تو پھر اس کو کیسے کیلکولیٹ کرے گا، کیسے اس کو ڈائری میں لکھے، حساب کتاب کیسے بنائے، وہ انشاءاللہ اس طرح کے جو مسائل ہوں گے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ